یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو سر 8 کروڑ کی، بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے ہی ملاقاتوں پہ مخصوص لوگوں کو ملنے دیا جا رہا تھا، اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 رکنی ہوگی اور 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، کیا اب بھی ملاقاتوں پر ویسے ہی پابندی برقرار رہے گی؟ کوئی حکمت عملی پی ٹی آئی کی آپ کو کامیاب ہوتی دوسرے مرحلے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی یا جو کمیٹی بنا دی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے، اور یہ 3 جو انہوں نے فوکل پرسن مقرر، نیکسٹ جو جنگ ہوگی وہ ان کے بیچ ہوگی۔ یعنی یہ کیا پارٹی سے بنا رہے ہیں؟ ملاقاتوں کے لیے سب کمیٹی، ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسن۔ بش ابھی بھی صاحبہ کا ایک ترجمان ہوا کرتی تھی، اب 4 ترجمان ہو گئے، تو لہٰذا تھوڑا رحم کرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملاقاتوں پہ جھگڑوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اوروں کو چھوڑنا نہیں ہے اور اوروں نے ملاقات کرنے سے باز نہیں آنا ہے، تو لہٰذا اگلے ہفتے ایپیسوڈ 2 نظر آئے گا۔ اچھا سر، آج فلسطین میں بحث ہوئی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے حق میں تو نہیں کرنے دیا جاتا، لیکن یہاں پر آج بحث ہوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ 2 جو ہے وہ فیسز دکھا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے میں نے آج تقریر کی ہے ایوان میں نے تقاریر سنی، آدھا گھنٹہ مقررین لگے ہوتے تھے، اور جناب تاریخ خانجانی و مخزن افغانی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول اور فلاں، اور ایسے رطب اللسان ہو جاتے ہیں، ایسی تقریر کر لیتے ہیں، وہ سسکیوں غم و فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں۔ کم بختو 2% کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں۔ وہ ایک پنجاب کا کوئی وزیر یا کوئی پارلیمانی شکری، اس نے 10 کروڑ روپے دیے، اس ایوان میں اربپتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے 1 کی امداد نہیں کی ہے، تو لہٰذا یہ تقاریر سے کیا مدد ہونی ہے؟ پاکستان کو اسلام کا کلا کہا جاتا تھا اور پورے عالمی اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی۔ حالت ہماری کیا ہے؟ امریکہ کے ڈر سے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ہم پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی یہ قرارداد آ جائے گی اور قرارداد کی سپاری نہ بن جائے گی، بچے مرتے ہیں، اسکول تباہ ہوئے، اسپتال گرائے گئے، رات جو ہیں وہ بموں کے دھماکوں کی وجہ سے فلسطینی سوتے نہیں ہیں، اور کتنے لاکھ سے زیادہ ان کے شہداء کی تعداد ہو گئی۔ عالمی دنیا جو ہے صرف تماشا کر رہی ہے اور ہم بھی تماشبین ہیں۔ تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں؟ اوورسیز پاکستانی تو ہر سال 31 بلین ڈالر سے زیادہ رقم جو ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز اور ترسیلات زر قیمت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ آپ کا ملک تو چل ہی رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے توفیل، اور یہ جو آئے تھے ان کو تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو VVIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیار وطن کو چھوڑ کے غیر ملک میں بیٹھے ہیں، کماتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس مملکت خداداد کا جو دانا پانی ہے وہ بھی انہی کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے ہماری جائیدادوں پہ قبضے سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ہم 35 ملین ڈالر نہیں بھیجیں گے بلکہ 100 ملین ڈالر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے 3-4 گمبھیر مسئلے ہیں۔ نمبر 1، جہاں یہ چونکہ پیسے والے ہوتے ہیں وہاں پہ پاؤنڈ ڈالر اور یورو میں کماتے ہیں، تو یہاں انہوں نے اچھی زمینیں اور اچھے گھر اور محل بنائے ہوتے ہیں، پیچھے سے ان کے پاکستانی رشتہ دار جو ہیں وہ اپنا قومی جو کردار ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں جائیداد کے مسئلوں میں ان کی تلفی ہوتی ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانی جس طرح جو PTI سے وابستہ ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، آپ بہت ساری اوورسیز پاکستانی پہ یہاں پہ پرچے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی شکر ہے کہ یہ ادھر تھے نہیں، ورنہ آپ ان کا کیا حال کرتے۔ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں جیلی پرچے ہو جاتے ہیں۔ اب فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جب تک پاکستان کی سرزمین پہ آئے گا نہیں اس کو کوئی ریلیف نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے بوگس کیسوں میں فالتو لغو بے بنیاد کیسز جو اوورسیز پاکستانی کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس میں قانون میں
کوئی شک ڈالنی چاہیے تاکہ ان کو پرسنل اپیئرنس سے استثناء ملے. پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں سی ڈی اے ہو گیا مثال کے طور پہ, اب سی ڈی اے نے اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹھگائے. ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں سوسائٹی چل پڑی ہے, اور وہ بیچارے آؤ دے کے ناتاب انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر چونا لگا لیتے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پلازا بنا رہا تھا, میرے پاس آیا, 8 کروڑ روپے سی ڈی اے کے افسران نے ان سے رشوت لی اور پھر بھی اس کو NOC نہیں دے رہے تھے. تو اوورسیز پاکستانی ہر چیز پہ رلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کو کوئی گریٹر اسٹیٹس دینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کم از کم سرکاری اداروں کا جو رویہ ہے وہ انسانوں والا ہو. اچھا سر, آج فلسطین میں بحث ہوئی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے حق میں تو نہیں کرنے دیا جاتا, لیکن یہاں پر آج بحث ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ دو جو ہے وہ فیسز دکھا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے, میں نے آج تقریر کی ہے ایوان میں نے تقاریر سنی, آدھا گھنٹہ مقررین لگے ہوتے تھے اور جناب تاریخ خانجانی و مخزن افغانی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول اور فلاں, اور ایسے رتب اللسان ہو جاتے ہیں, ایسی تقریر کر لیتے ہیں وہ ہاؤ سسکیوں غم و فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں. کم بختوں 2% کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں. وہ ایک پنجاب کا کوئی وزیر یا کوئی پارلیمانی سیکرٹری, اس نے 10 کروڑ روپے دیے. اس ایوان میں اربپتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے ٹکی کی امداد نہیں کی ہے. تو لہٰذا یہ تقاریر سے کیا مدد ہونی ہے؟ پاکستان کو اسلام کا خلا کہا جاتا تھا اور پورے عالمی اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی. حالت ہماری کیا ہے؟ امریکہ کے ڈر سے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ہم پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. ابھی یہ قرارداد آ جائے گی اور قرارداد کی سپاری نہ بن جائے گی. بچے مرتے ہیں, اسکول تباہ ہوئے, اسپتال گرائے گئے, رات جو ہیں وہ بموں کے دھماکوں کی وجہ سے فلسطینی سوتے نہیں ہیں, اور کتنے لاکھ سے زیادہ ان کے شہداء کی تعداد ہو گئی. عالمی دنیا جو ہے صرف تماشا کر رہی ہے اور ہم بھی تماشبین ہیں. تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں, اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی, BMW 8 کروڑ کی, صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے ہی ملاقاتوں پہ مخصوص لوگوں کو ملنے دیا جا رہا تھا. اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے, 5 رکنی ہوگی اور 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں, کیا اب بھی ملاقاتوں پر ویسی پابندی برقرار رہے گی؟ کوئی حکمت عملی PTI کی آپ کو کامیاب ہوتی ہے؟ دوسرے مرحلے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی یا جو کمیٹی بنا دی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے, اور یہ 3 جو انہوں نے فوکل پرسن مقرر, نیکسٹ جو جنگ ہوگی وہ ان کے بیچ ہوگی. یعنی یہ کیا پارٹی سے بنا رہے ہیں؟ ملاقاتوں کے لیے سب کمیٹی, ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسن. بش ابھی بھی صاحبہ کا ایک ترجمان ہوا کرتی تھی, اب 4 ترجمان ہو گئے. تو لہٰذا تھوڑا رحم کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملاقاتوں پہ جھگڑوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اوروں کو چھوڑنا نہیں ہے اور اوروں نے ملاقات کرنے سے باز نہیں آنا ہے. تو لہٰذا اگلے ہفتے ایپیسوڈ 2 نظر آئے گا.